السلام علیکم ناظرین سے گزارش ہے کہ جو ابھی تک ہمارے اس دینی چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ برائے مہربانی لال گھنٹی دبا کر اور آل دبا کر اس چینل کی ہمت افزائی کیجیے تاکہ آپ کو دینی معلومات حاصل ہوتے رہے۔ حضرت علامہ عبداللہ بن اسعد یافعی رحمۃ اللہ علیہ فن تصوف میں الترغیب و ترہیب نامی کتاب لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کے بدن اور کپڑوں سے ہمیشہ مشک اور عنبر کی خوشبو مہکتی تھی۔ اس کے کسی متعلق نے اس سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ عمدہ ترین خوشبو میں معطر رہتے ہیں، بلا وجہ اس میں پیسہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس نوجوان نے جواب دیا، اصل میں میں کبھی خوشبو خریدی اور نہ اس کو لگایا۔ تو سائل نے پوچھا کہ تو یہ خوشبو کیسے اور کہاں سے؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ اس میں ایک راز ہے اور وہ بتلانے کا نہیں ہے۔ سائل نے پوچھا کہ ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہمیں اس سے فائدہ ہو۔ خوب اصرار کیا تو اس نوجوان نے پورا واقعہ سنایا کہ میرے والد گھریلو سامان کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں دکان میں بیٹھا تھا، ایک بوڑھی عورت گھریلو سامان خریدنے کے لیے آئی اور سامان خرید کر میرے والد سے کہا کہ آپ اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، میں ان سامان کی قیمت اس کے ہاتھ بھیج دوں گی۔ تو میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ گیا اور میں ایک حسین خوبصورت گھر میں پہنچا اور ایک حسین خوبصورت کمرے میں ایک مسہری پر نوجوان خوبصورت عورت بیٹھی تھی۔ جب اس عورت نے مجھے دیکھا تو وہ لڑکی مجھ پر فریفتہ ہو گئی، چونکہ میں بھی خوبصورت تھا، اور وہ اپنی خواہش کی آگ بجھانے کے لیے میری طرف رغبت کرتی رہی اور میں اس کی خواہش کو پورا کرنے سے صاف انکار کیا اور وہ مجھے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس نوجوان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف تھا، اس گناہ سے اس عین موقع پر بھی وہ بچنا چاہتا تھا۔ تو نوجوان کہتا ہے کہ اس وقت میرے دل میں اللہ نے بات ڈال دی۔ میں نے کہا کہ مجھے قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء کے لیے جانا ہے۔ تو اس عورت نے اپنی بانگیوں اور خادموں سے کہا کہ ان کے لیے بیت الخلاء صاف کر دو۔ تو میں جب بیت الخلاء میں داخل ہوا تو خود پاخانہ کر کے اس غلاظت کو اپنے کپڑوں اور بدن پر مل لیا اور اسی حالت میں باہر آیا۔ تو جب اس حالت میں اس نوجوان عورت نے مجھے دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ یہ مجنون ہے، اس کو باہر نکال دو۔ تو میں وہاں سے بھاگ نکلا اور میرے پاس ایک درہم تھا، اس درہم سے صابن خرید کر ایک نہر میں جا کر میں غسل کیا اور کپڑے دھو کر صاف ہو گیا۔ اور اسی رات میں سویا تھا، ایک فرشتہ خواب میں آیا اور مجھے کہا کہ میں تمہارے لیے 2 خوشخبریاں لایا ہوں۔ وہ یہ کہ ایک، اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی بشارت سناتے ہیں، دوسرا یہ کہ جس معصیت سے بچنے کے لیے جو تدبیر تم نے اختیار کی ہے اس کے بدلے میں خوشبو لایا ہوں۔ تو اس جنت کی خوشبو کو میرے کپڑوں پر اور بدن پر ملا گیا۔ یہی وہ خوشبو ہے جو ہمیشہ میرے بدن اور کپڑوں سے مہکتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ کہ اس عظیم موقع پر بھی گناہ سے بچنے کی وجہ سے اس نوجوان کو جنت کی بشارت مل گئی اور ہمیشہ کے لیے جنت کی خوشبو اس کو مل گئی۔ تو گناہ سے بچنے کا یہی انعام ہوتا ہے، کیونکہ بخاری شریف میں کئی جگہ یہ حدیث واقع ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
سخت گرمی میں بھی 7 آدمیوں کو اپنا عرش کا سایہ عطا کریں گے. اس میں وہ نوجوان بھی ہے. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، کہ وہ نوجوان مرد جس کو کسی حسب اور نسب والی اور خوبصورت حسین چہرہ والی عورت برائی کے لیے بلائے اور وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ اس نوجوان کو، اس آدمی کو بھی اپنا عرش کا سایہ عطا کریں گے. اسی طرح ایک حدیث میں ہے من حفظ ما بین لحییہ وما بین رجلیہ دخل الجنہ، جو شخص حفاظت کر لے اپنے 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی، اور حفاظت کر لے 2 ٹانگوں کی درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. تو گناہ سے بچنا ضروری ہے. شہوت پرستی ایک عظیم ترین جرم ہے. اپنی خواہش کی اور اپنے جذبات کی حفاظت کرنا ہمارے لیے لازمی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے اگر کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح یہ آنکھوں کے نیچے کرنے کا اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. تو شہوت پرستی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے سنت نکاح، کہ اس کو زندہ کیا جائے، اس میں جلدی کی جائے. نکاح سے آدمی کا نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے. تو شہوت پرستی، زنا، بدکاری، اس سے بچنا ضروری ہے. نگاہوں کی حفاظت، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے مومنین تم اپنے نگاہوں کی حفاظت کیجیے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے.